أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کے آیات میں اللہ کے حکم کی اتباع اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا الگ الگ طریقوں پر حکم دیا گیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کیا انعام ملنے والا ہے آخرت میں اور کتنا بڑا اعزاز ہونے والا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ، تو وہ لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیکوکار لوگ. وحسن اولئک رفیقا، اور وہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے انتہائی بہتر ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والا فضل ہے. وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے پورے طور پر کافی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری دی جو اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، شریعت میں جن جن چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے اس کو بجا لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناتے ہیں، اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت سنائی کہ آخرت میں ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اللہ کی طرف سے نوازے جانے والے لوگ ہیں، آخرت میں جن کا بہت بڑا اعزاز ہونے والا ہے، ان لوگوں کا حشر بھی ان کے ساتھ کیا جائے گا. وہ کون ہوں گے؟ انبیاء، جو سب سے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے. پھر صدیقین، جو دل و جان سے انبیاء کی باتوں کی تصدیق کرنے والے، ہر حکم کو بے چوں چرا تسلیم کرنے والے، جو کہا جائے آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرتے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ بھی کہا گیا کہا قبول، کبھی سوچنے کی بھی مہلت نہیں. یہاں تک کہ معراج کے واقعے میں جب حضرت ابوبکر کو بعض لوگوں نے آ کر بتایا، ابھی انہوں نے سنا نہیں تھا، دیکھو ابھی آپ کے ساتھی نے ایک نیا گل کھلایا. پوچھا کیا؟ کہا کہ نئے آسمانی دنیا کے سیر کر کے آئے ہیں. حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا انہوں نے کہا ہے؟ کہا ہاں. انہوں نے کہا تو صحیح کہا، ختم. اللہ کے رسول نے کہا ہے تو صحیح کہا. تو یہ صدیق کا مطلب بڑھ چڑھ کر تصدیق کرنے والا، ہر چیز کو ماننے والا. اور شہداء اپنے ایمان کی گواہی اس طرح سے دیتے ہیں کہ اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں.
بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ صالحین نیکوکار لوگ جو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی رضامندی والے کاموں میں اپنے آپ کو مسلسل لگائے رکھنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو پوری طرح سے دور رکھنے والے ہیں۔ تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے جن کا اللہ کی طرف سے بڑا اعزاز ہوگا، ان کے ساتھ اللہ ان کا بھی حشر کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی دنیا میں اطاعت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ کہا کہ ان کا حشر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کریں گے، قیامت میں، آخرت میں، ان کی مجلسوں میں بار بار جانے کی ان کو سعادت حاصل ہوگی۔ پھر اللہ نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے بہتر ہیں لوگ دوستی کے اعتبار سے، رفیق بننے کے اعتبار سے، ساتھی بننے کے اعتبار سے۔ یہ جو نیکوکار لوگ ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، ان سے بہتر کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار آتے تھے اور کبھی عرض بھی کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، دل بے چین ہو گیا کہ آپ کے چہرے پر ایک نظر پڑے تو آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے میں آیا ہوں۔ لیکن میں گھر میں کبھی بیٹھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں تو آپ کا دیدار ہوتا ہے، لیکن آخرت میں آپ کا حشر تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم لوگ کہاں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ہمیں کیسے آپ کا دیدار ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ ان کی محبت ہوگی، جن کے ساتھ محبت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آخرت میں حشر کریں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ خوشخبری جب ہم نے سنی تو اتنی خوشی ہوئی ہم لوگوں کو، اتنی خوشی ہوئی، ایمان لانے کے بعد اور کسی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ بعض صحابہ نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نیک بندوں سے، لیکن ان کے مقام تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ تو دنیا میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ سچی پکی محبت کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کو اختیار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا بھی حشر کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ جو انبیاء کی، صالحین کی صحبت ہوگی یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوگا، اللہ کی طرف سے نوازش ہوگی، جو بھی ملے گا اللہ کی نوازش سے ملے گا، آپ کے فضل سے ملے گا۔ آدمی کے اپنے اعمال تو ایسے نہیں ہوں گے کہ اتنے بڑے مقامات پر ان کو فائز کر سکے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اب پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کو کہاں سے علم ہوگا کہ کون کن سے محبت کرتا تھا، کس کے دل میں کس کی محبت تھی، کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ علم کے لیے اللہ تعالیٰ کافی، ہر طرح کا علم اللہ کو عالم، وہ اپنے علم کے مطابق جو فیصلہ کرے گا وہ بالکل صحیح کرے گا۔ بہرحال ان آیات میں اللہ کی طرف سے ہی خوشخبری بھی دی گئی اور ترغیب بھی دی گئی، بلکہ ایک طرح سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اچھے لوگوں سے محبت کریں۔ تو دنیا میں جب ہم اچھے کام کریں گے، اچھے لوگوں سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ جب حشر ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے جو خوشنودی حاصل ہوگی اس کا ہم دنیا میں رہ کر تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر پیغام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔